www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ایک حدیث شریف ہے جس کو حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں، رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس سے چند دن پہلے، جس حملے میں وہ شہید ہوئے۔ یہ سن 23 ہجری کی بات ہے، اور وہ حضرت حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہما ان کے پاس کھڑے تھے اور ان سے گفتگو فرما رہے تھے، اور ان کو ایک کام پر بھیجا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو زمینوں کی پیمائش کے لیے عراق کی طرف، کیونکہ عراق فتح ہو گیا تھا اور یہ اسلامی سلطنت میں داخل ہو گیا تھا، اور اسلام کی سرحدیں اور سلطنت بڑی وسیع ہو گئی تھی، ایران فتح ہو گیا تھا، تو یہ ساری زمینیں یہاں کی خراجی زمینیں تھیں، ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جزیہ جس کو کہتے ہیں، سالانہ ہوتا ہے، معمولی ہوتا ہے، بہت بڑا نہیں ہوتا، جیسے ہمارے یہاں ٹیکس کا نام سن کر لوگ ڈر جاتے ہیں، ایسا خوف پیدا کر دیا حکومتوں نے، اور ایسے ظالمانہ ٹیکس لیتی ہیں یہاں کی حکومتیں کہ اچھے اچھے کھاتے پیتے لوگ بھی ان ٹیکسوں سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، تو عام آدمی تو بیچارہ بہت خوف زدہ ہے۔ تو زمینوں کی پیداوار کا سروے کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت بڑا رقبہ تھا، سینکڑوں میلوں پر پھیلا ہوا تھا، ان کی زمینوں کا سروے کرنے کے لیے بھیجا کہ ان زمینوں کی پیداوار معلوم کرو کیا ہے، کیا کیا پیداوار ہوتی ہے، کس میں کیا کاشت ہوتا ہے، کس میں کیا کاشت نہیں ہوتا، کون سی زمینیں زرعی ہیں، کون سی غیر زرعی ہیں، پھر اس کے مطابق زمینوں پر خراج لگایا جاتا ہے، ٹیکس لگایا جاتا ہے کہ اتنا ٹیکس تم سالانہ دو گے، ایک جریب کا یا 2 جریب، جسے 1 ایکڑ کہتے ہیں ہمارے یہاں، 2 جریب کا 1 ایکڑ ہوتا ہے، تو جو بھی وہاں ہوگا کہ اس پر ٹیکس ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا، معلوم کیا، معلوم کر کر ان علاقے والوں کو جو زمینوں کے مالک تھے یہ کہا کہ فی زمین اتنا ٹیکس تم دو گے سال کا، فی ایکڑ، فی جریب، اور جو وہاں اقلیتیں ہیں ان پہ جزیہ کے لیے بھیجا تھا کہ جزیہ بھی ٹیکس ہے۔ تو یہ جزیہ لینے کے لیے کہ ہر آدمی سے جزیہ لیا جاتا ہے کافر سے، کیونکہ اسے اسلامی سلطنت امان دیتی ہے، اس کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت حکومت کرتی ہے، ریاست کرتی ہے، تو اس کے بدلے معمولی سی ٹیکس اس سے لیا جاتا ہے اور اسے ساری مراعات ہوتی ہیں، اور وہ ملک کے عام باشندوں کی طرح رہتا ہے، بہت آزادانہ رہتا ہے۔ تو وہ آئے تو انہوں نے کارگزاری بیان کی ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ہم نے اتنی زمین ہے اور یہ ٹیکس لگایا اور جزیہ یہ ہے اور خراج یہ ہے سارا۔ تو اس پر حضرت عمر نے ان سے پوچھا، دونوں سے گفتگو جو کر رہے تھے حضرت عمر ان سے، وہ یہ نقل کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کیف فعلتما، تم دونوں نے وہاں جا کر کیسے کام کیا، کیا کیا؟ اتخافان ان تکونا قد حملتم الارض ما لا تطیق، کیا تم اس معاملے میں بہت محتاط رہے ہو، ٹیکس لگانے میں احتیاط سے کام لیا؟
ڈرتے رہے ہو، اللہ سے ڈرتے رہے ہو، ظلم اور زیادتی تو نہیں کیا، حالانکہ وہ کافر تھے. اتخافان، پوری احتیاط کی، ظلم اور زیادتی تو نہیں کی. یہ نہیں پوچھ رہے کہ کیا پورا ٹیکس لیا، کوئی کمی تو نہیں کی. سوچ کا بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کیا تم ڈرے اللہ سے، زیادہ تو نہیں لیا، جتنا بنتا تھا اتنا لیا یا نہیں. ہمارے یہاں ہدف مقرر کرتے ہیں ٹیکس کا کہ اتنے ارب روپیہ ٹیکس نکلوانا ہے تاجروں سے. حکومت پہلے سے کر دیتی ہے اور ہر حال میں نکلوانا ہے، افسروں کو ہدایت کرتی ہے، اور وہ جائز ناجائز ہر حربہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہدف ہمیں پورا کرنا ہے. کراچی والوں سے اتنے ارب لینا ہے، لاہور والوں سے اتنے ارب لینا ہے، فلاں سے اتنے ارب لینا ہے. یہ حال. اور لوٹ مار، ایک لوٹ مار ہے یہاں. وہاں الٹا وہ تحصیلداروں سے پوچھ رہے ہیں، اور تحصیلداری کا کام بھی صحابہ کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. زمین کا سروے کرنا، یہ چیزیں معلوم کرنا، یہ تو بہت بڑی سائنس ہے، انجینئرنگ ہے. اور اتنے بڑے رقبے کی اس زمانے میں جا کر ان دونوں صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس کی ساری پیمائشیں کی، اس کی شماریات سارے لکھے، اعداد و شمار جمع کیے، ان کی پیداوار، اور پھر ان پر کیا کیا ٹیکس لگایا وہ سارا کر لائے. تو اس پر حضرت عمر ان سے پوچھ رہے ہیں کہ قد حملتم الارض علی ما لا تطیق، تم نے زمین پر اتنا بوجھ تو نہیں اتنا تو نہیں لگایا، خراج اتنا تو نہیں لگایا کہ جتنی اس زمین میں طاقت نہیں ہے. فی جریب پیداوار اس دور میں تو بہت ہونے لگ گئی ہے نا، 20 من ہوتی ہے، 40 من ہوتی، 30 من ہوتی. اس وقت تو ایک جریب میں 1.5-2 من نکل آئے گندم، پہلے زمانوں میں تو بڑی ہوتی تھی. تو ایسا تو نہیں ہوا کہ فی جریب، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ 4 من نکلنی ہوتی ہے پیداوار، یا وہ اس طرح سے تم نے 5 من کے حساب سے لگا دیا ٹیکس کہ نہیں جی 5 من ہے، تخمینہ ہی نا اندازہ. تو یہ تو نہیں کیا. جتنی پیداوار، جتنی زمین میں طاقت ہے، جتنی وہ دیتی ہے، اسی کے حساب سے لگایا. قالا، ان دونوں نے جواب دیا، حملناها امرا ہی لہ مطیقۃ ما فیہا کبیر فضل، کہ حضرت جتنی زمین میں طاقت تھی، وہاں کی زمینوں میں، ہر علاقے کی زمین مختلف ہوتی ہے، کوئی زیادہ طاقتور، کوئی کمزور ہوتی. ہر اعتبار سے ہم نے پوری احتیاط سے کام لیتے ہوئے ان پر وہ لگایا ہے خراج اور جزیہ. ما فیہا کبیر فضل، کوئی زائد ہم نے اس پہ بڑا ٹیکس ڈالا ہو، بڑا بوجھ ڈالا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو. یہ بات ان کی سن کر حضرت عمر نے فرمایا انظرا، پھر سوچ لو، پھر غور کر لو. ان تکونا حملتم الارض ما لا تطیق. قال، راوی کہتے ہیں قالا لا، دونوں نے بھی ایک زبان کا حضرت ایسا ہرگز نہیں، آپ مطمئن رہیے. تو یہ فکر تھی اس وقت کے حاکم اعلیٰ کو کہ تم نے کہیں بوجھ زیادہ تو نہیں ڈال دیا رعیت پر. آج کے حاکم کی یہ سوچ ہو سکتی ہے؟ تصور آتا ہے کبھی؟ آج کے عامل کو تو خود عیاشیاں کرنی ہیں اور زیادہ سے زیادہ ٹیکس لاؤ. کھانا بھی وہ مانگ ٹانگ کر کھاتا ہے. ڈپٹی کمشنر اور سیکرٹری صاحبان رشوت کے کھانے لا کے انہیں کھلاتے ہیں، وہی چلتا ہے. کیونکہ جہاں کے تاجر ہوں گے، ان تاجروں کے سیکرٹریوں سے رابطے ہوتے ہیں، رشوت، اور کمشنروں سے رابطے ہوتے ہیں، انکم ٹیکس کے کمشنروں سے رابطے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو ہم اتنے ٹین گھی دے دیں گے، آپ بس ٹیکس میں چھوڑ دیتے ہیں. وہ اتنے ٹین ملتا ہے، وہ صدر وزیر اعظم ہاؤس میں جاتے ہیں، پریزیڈنسی میں جاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں. یہ لوگ حلال تھوڑی کھاتے ہیں. شراب تو جو پیتے ہیں وہ پیتے ہی ہیں. تو اس کے علاوہ جو ڈبل روٹی جس سے ناشتہ کرتے ہیں، انڈا، ڈبل روٹی، پراٹھے، وہ بھی حلال کے نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. کتنا زمین آسمان کا فرق ہے اسلام کے نظام میں، کتنا عادلانہ نظام ہے، اور سارے کے سارے امور بڑی خوش اسلوبی سے انجام پا رہے ہیں. صحابہ کرام انجام دے رہے ہیں.
زمینوں کی پیمائش کے لیے بڑے بڑے ماہر چاہیے ہوتے ہیں، تو جا کے وہ زمینوں کی پیمائشیں کرتے ہیں، محکمہ زراعت کے پاس ہوتے ہیں وہ، تو صحابہ یہ سب جانتے تھے کام. یہ سارے امور سلطنت نظام چلانے کے تمام کام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اور خود انجام دیے، کسی کو انہیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو یہ گفتگو ہو رہی ہے ان کی. پھر یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر مطمئن ہوئے تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ آئندہ میں ایک پالیسی بناؤں گا، ترتیب دے رہا ہوں، اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا اور صحیح سالم رہا میں، تو لئن سلمنی اللہ لأطعنَ أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. عراق جو بہت دور تھا مدینہ منورہ سے، مفتوحہ علاقے تھے، ان کی فکر کر رہے ہیں، جن میں سارے مسلمان بھی نہیں تھے، کافر بھی تھے. کم مسلمان ہوں گے، کافر زیادہ ہوں گے، آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوں گے. کافر تو خود مدینہ منورہ میں بھی تھے، مکہ مکرمہ میں بھی تھے، کیونکہ اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جاتا. جو خوشی سے ہو ٹھیک ہے، جو نہیں ہوتا وہ اپنے دین پہ رہے، جزیہ دے، اور جو سلطنت کے قوانین ہیں ان کی پابندی کرے، آزاد نہیں کہ جو چاہے کرے، وہ ضابطے ہوتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ اگر مجھے اللہ نے زندہ رکھا اور میں زندہ رہا تو میں ایک ایسی مالیاتی نظام مقرر کر رہا ہوں، نافذ کروں گا کہ اہل عراق میں، عراق کی جو بیوائیں ہیں یا مطلقہ ہیں، جن کا دیکھ بھال کرنے والا مرد نہیں ہے، بھائیوں کے پاس رہ رہی ہیں، باپ ماں کے پاس رہ رہی ہیں، طلاق ہو چکی ہے یا بیوہ ہو گئی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں ان کے پھر بعض دفعہ، تو ان کو ایسا نظام بناؤں گا مالیاتی کہ ان کو گھر بیٹھے وظیفہ ملے گا اور وہ میرے بعد کبھی کسی مرد کی محتاج نہیں ہوگی. ایک فلاحی ریاست تھی اسلام. کئیوں کو دینا شروع کر بھی دیا تھا، وہاں کے لیے فرما رہے تھے دور کا، کہ وہاں بھی میں یہ چیز کروں گا، دائرہ وسیع کروں گا اس کا، کہ وہ مرد کی محتاج نہیں ہوگی، کہ بیوہ ہو گئی ہوں، کھانے کو نہیں ہے، لہذا اس گھر میں جا کے برتن مانج رہی ہیں، اس گھر میں ٹاٹ پھیر رہی ہیں، اس کا آٹا گوندھ کے سالن روٹی پکا رہی ہیں، مائیں بنی ہوئی ہیں، عزت آبرو بھی ان کی خطرے میں رہتی ہے. جب مرد اوپر نہ ہو تو پھر عورت بیچاری بے آسرا عورت بہت خطرات میں ہوتی ہے، ہونڈے بدماش لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں. فرمایا میرے بعد بھی میں جب چلا بھی جاؤں گا تو بھی وہ کبھی مرد کی محتاج نہیں ہوگی، اپنی آزادی سے فیصلہ کریں گی جیسے پہلے کیا تھا شادی کرنے کا. یہ نہیں کہ مجبوری میں فیصلہ کریں گی کہ بھائی کوئی مجھ سے نکاح کر لے، 2 وقت کی روٹی مل جائے گی، ایک چھت مل جائے گی جس میں میں وقت گزاروں، میں کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں دھکے کھا رہی ہوں، کبھی اس بھائی کے گھر کبھی اس بھائی کے گھر، کبھی وہ بھابیاں مجھ پہ ظلم کرتی ہیں، کبھی وہ بھابھی ظلم کرتی ہے. ایسا حال ان کا نہیں ہوگا. جہاں بیٹھی ہے اگر عزت سے بیٹھی رہے، اور اگر شادی کرے گی تو آزادی سے، مجبوری سے نہیں کرے گی کہ بس جو سا بھی ملے شوہر، بس مجھے 2 روٹی دے دے، چاہے مجھے نوکروں کی طرح ہی رکھے، 2 وقت کا کھانا مل جائے، سر چھپانے کو جگہ مل جائے، میں نکاح کر لوں گی. ایسا نہیں ہوگا. ایسی گری پڑی چیز عورت نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں عورت کو بہت مراعات، بڑا تحفظ اور بڑی مضبوطی دی گئی ہے. پورے قوانین میں، اسلام کے قانون میں آپ نے پڑھا، ہدایہ میں پڑھیں گے، فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے، بعض پڑھ چکے ہیں، بعض آپ پڑھیں گے، اور اب یہ حدیث میں آپ سن ہی رہے ہیں. یہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے نا، اور اس میں کافر اور مسلمان کا کوئی فرق نہیں کر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی، ہر عورت کو یہ اسلام ہے، ایک فلاحی ریاست اسلام کی. اسی کی نقل یورپ نے اتاری ہوئی ہے. یورپ میں بھی اسی طرح مراعات ہیں، بہت سہولتیں ہیں، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، سب کو، بے روزگاروں کو دیا ہوا ہے انہوں نے. وہ سارا ہم سے لیا ہوا ہے. ابھی مجھے 1-1.5 ماہ پہلے ایک نوجوان بتا رہا تھا جو جرمنی کسی موقع پہ گئے تھے پڑھنے کے لیے،
تو انہوں نے وہاں یہی لوگوں کو دیکھا، کسی افسر سے کسی دفتر میں گیا ہوا تھا کہ وہ اسی قسم کا ٹیکس اور وظیفہ لوگوں کو دے رہے تھے ہفتہ وار یا کیا. تو اس نے کہنے لگا میں نے پوچھ لیا کسی سے کہ یہ آپ کیسے کرتے ہیں، کہاں سے کرتے ہیں، یہ اتنی سہولت عوام کو دے رہے ہیں، بے روزگار لوگوں کو وظیفہ حکومت دے رہی ہے، اتنا پیسہ ہے حکومت کے پاس مضبوط. تو وہ عیسائی جو تھا اس نے کہا آر یو مسلم، یا جرمنی میں پوچھا جیسی زبان میں، کیا تم مسلمان؟ اس نے کہا مسلمان. اس نے کہا تمہارے مذہب میں ایک دین میں ایک صاحب تھے جن کا نام عمر تھا، انہیں نہیں جانتے تم؟ کافر کہہ رہا ہے مسلمان کو، عمر کو نہیں جانتے رضی اللہ عنہ. تو اب یہ کھسیانہ اور شرمندہ ہوئے، انہوں نے کہا نہیں جانتا تو ہوں. اس نے کہا یہ انہی کے تو قوانین ہیں جو ہم نے نافذ کیے ہوئے ہیں. آج ہمارے مسلمان ملکوں کو یہ پتہ نہیں، یہاں کی ریاستوں کو یہ معلوم نہیں، کافروں نے اپنا رکھے. عرب ملکوں میں بھی ہے، وہاں بھی جو وہاں کے باشندے ہیں بے روزگار ہوں کچھ ہوں تو حکومت ان کو علاج معالجہ یہ چیزیں دیتی ہے. لیکن پاکستان میں کیا ہے آپ کو سب معلوم ہے، مجھ سے زیادہ معلوم ہے سب کو. بنگلہ دیش میں کیا ہے، ہندوستان میں کیا ہے، تو خیر ہے بھی ہندوؤں کا ملک. افغانستان میں کیا اشر کیا انہوں نے. اب طالبان آئے ہیں، بیچاروں کے پاس جتنا بھی ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، وہی اصول حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر کے اصول. یہ نہیں کہ یہ عمر نے کیے، ابو بکر نے نہیں کیے رضی اللہ عنہم اجمعین. مطلب ان کا دور تو لڑائیوں میں گزرا، 2.25 سال کا تھا، اندرونی بغاوتوں کو کیا، لیکن یہ چیزیں بھی ہو گئی تھیں شروع. نبی علیہ السلام نے تو سکھائی ہیں اور پڑھائی ہیں، اور قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اسی لیے کہ انہوں نے کیا. جو چیز نہیں تھی آپس میں مشورے سے کیا انہوں نے، وہ بھی اصول بن گیا اسلام کا. لیکن وہ چونکہ حضرت عمر کا دور تھا، 23 ہجری ہے، یہ 12 سال اقتدار رہا، وسعت ہوئی تو قانون نافذ کرنے کا پورا موقع ملا، اسلامی سلطنت پھیلی، پورا نظام بنایا، تو وہ ساری چیزیں اسلام کی تھی. پھر آگے حضرت عثمان کا دور بھی ایسا ہی تھا، سارا اسلامی دور کئی سو سال یہی رہا، رعیت کو سہولتیں دیتے گئے. یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں سے چند سطروں میں لے کے میں نے آپ کو یہ حصہ سنایا اس کا. آگے بھی اس میں بہت عجیب قصے اور واقعات ہیں، انشاءاللہ پھر سنائیں گے. یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرعی پالیسی جو ہے وہ بیان ہوئی ہے. اسی طرح جو مسکین عورتیں ہیں ان کے بارے میں جو مالیاتی نظام ہے، اور وہ ایک فلاحی ریاست کے طور پر جو ہوتا ہے وہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات پہ اپنے شاہ شان رحمت نازل فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اسلامی حکومتیں وہاں اسلامی قانون نافذ کرا دے اپنے فضل سے. جو رکاوٹیں اللہ انہیں تباہ کر دے، برباد ہو جائے، ناکام ہو جائے. اور اللہ ہم سب سے دین کی خدمت لے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.